بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 29واں سبق ہے جو ایک نئے عنوان سے شروع ہو رہا ہے. عنوان ہے فی سبیل السعادت والیقین، سعادت مندی اور یقین کے راستے میں. مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے اس عنوان کا انتخاب حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب المنقذ من الضلال والموصل الى ذی العزت والجلال سے کیا ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف مراحل، اتار چڑھاؤ، تجربات اور ان کی علمی، تعلیمی، تدریسی، اصلاحی زندگی اور زندگی کے ماحصل نتیجے اور کامیاب زندگی کے جس راستے کی تلاش میں وہ نکلے تھے اور پھر اس راستے کو انہوں نے پا لیا، ان ساری باتوں کی رودات اس کتاب میں موجود ہے. حضرت رحمہ اللہ نے یہ انتخاب اس کتاب کے درمیان سے ایک بہترین ٹکڑے پر مشتمل فرمایا ہے. اس میں جہاں ہمارے سامنے ادب عربی کی چاشنی، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی شیرینی سامنے آئے گی، وہیں پر ہمارے لیے تزکیہ کی اہمیت، تصوف اور صوفیاء کرام کے منہج، ان کے طریقہ کار اور اس کی ضرورت کی اہمیت بھی سامنے آئے گی. تو ہم بیک وقت اس سبق سے دو فائدے حاصل کر سکتے ہیں. پہلا یہ کہ ہم ادب عربی کی چاشنی، ادب عربی کی فصاحت اور بلاغت کا لطف لیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے محتویات اور مشتملات میں جن گہرے دقیق مسائل کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے ان کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں اور ان کی طرف بھی پوری توجہ مرکوز کریں. تو سب سے پہلے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا تعارف مولانا عبدالحفیظ بلیاوی رحمہ اللہ کے قلم سے ملاحظہ کر لیتے ہیں، پھر آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کنیت ابو حامد، نام محمد، آپ غزالی سے مشہور ہیں. ابو حامد غزالی، امام غزالی کے نام سے دنیا میں آپ مشہور اور معروف ہیں. آپ کا لقب حجت الاسلام ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات مبارکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کو حق ثابت کرنے کی ایک واضح دلیل اور ایک واضح برہان تھی، اس لیے آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. یوں آپ کو زین الدین توسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ مقام توس کے آپ رہنے والے تھے جو نیشا پور کے قریب ایک علاقہ ہے. وہیں پر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ سن 450 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنے علاقے کے علماء کے پاس زانوِ تلمذ طے کیے، ان سے علم حاصل کیا. امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، اور تھوڑی مدت میں آپ علمی تحصیل سے فارغ ہو گئے اور آپ اب تدریس کی لائن میں، تعلیم کی لائن میں آئے. بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ جو نظام الدین توسی کا بنایا ہوا تھا، اس مدرسے میں آپ نے مدرسی اور اپنی تدریس اور تعلیم کا آغاز فرمایا. تو آپ کی تعلیم اور تدریس کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی، عوام و خاص میں آپ مشہور ہو گئے، اور مختلف جگہوں سے علوم اسلامیہ کے جو تشنگان تھے، جو طلبہ تھے،
وہ آپ تک آنے لگے تو خواص اور عوام سب میں آپ کی شہرت ہوئی۔ بادشاہ وقت آپ کو بہت زیادہ عزیز رکھنے لگا۔ الحاصل بزرگی اور کمال، ریاست علمی اور قیادت اور جو مقام و مرتبہ، جاہ و حشمت وغیرہ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور کوئی بڑا عالم جس مقام تک ظاہراً پہنچتا ہے وہاں تک آپ پہنچے، لیکن آپ کو ان تمام ظاہری کر و فر سے دلی اطمینان نہیں ہوا، اور آپ اپنے اندرون میں ایک بیتاب روح، ایک تڑپتی روح کو محسوس کر رہے تھے جو کسی دوسری ہی چیز کی تلاش میں تھے۔ تو بہت وقت تک ششوپن میں رہے اور بالآخر اس تدریس کو، ان سارے کاموں کو خیر باد کہہ دیا، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف علاقوں میں آپ نے اسفار کیے، ملک شام میں رہے، حرمین کا سفر کیا، پھر اپنے علاقے میں لوٹ کے آئے۔ تو کئی سالوں کے تجربے اور کئی سالوں کے اسفار کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچے کہ راہ خدا اور اللہ رب العزت کی طرف پہنچانے والا جو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر صوفیہ کرام چلتے ہیں، اور اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ دھوکہ دہی ہے، یہ فریب ہے۔ لہذا آپ نے اسی راستے کو اپنایا اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اس مراحل میں مختلف کتابیں بھی لکھی۔ احیاء علوم الدین آپ کی مشہور کتاب ہے، اسی طرح المنقذ من الضلال، تحافت الفلاسفہ وغیرہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ تو بالآخر آپ اپنے زمانے کے مجدد قرار پائے، اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ ان تمام تفصیلات کو ہم اس سبق میں بھی اور پوری کتاب میں جان سکتے ہیں۔ آپ کی وفات مبارکہ 505 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ نے فقط 55 سال کی عمر پائی، لیکن آپ کی عمر بڑی بابرکت اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں سے مملوء اور بھری ہوئی ہے۔ آپ کا جو اسلوب ہے، اسلوب نگارش ہے، یہ بھی ایک دم فطری اور تکلف، سجع وغیرہ سے بالکل دور ہے۔ جو جذبات اور احساسات اور قلبی واردات آپ کو پیش آتی، انہی کو آپ آسان سہل انداز میں زیب قرطاس فرما دیتے۔ تو ایک بہترین نمونہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی قلم کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس کو بار بار پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور دونوں اعتبار سے اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ فی سبیل سعادتی والیقین، سعادت اور یقین کی راہ میں۔ سعادت یہ سعیدہ یسعد کا مصدر ہے، خوش بختی، خوش نصیبی، کامیابی۔ اسی طرح نیکی اور بھلائی کرنے کی من جانب اللہ جو توفیق اور اعانت ملتی ہے، اس کو بھی سعادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یقین یہ شک کی ضد ہے، ایسا علم اور ایسی قوت ادراک جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ظاہری تدریس اور تعلیم کو چھوڑ کر جس راستے کو اپنایا تھا، جس راستے کی آپ تلاش میں نکلے تھے، وہ راستہ آپ نے پا لیا، اور وہ صوفیہ کرام کا راستہ ہے۔ اسی کو آپ نے سعادت اور یقین کے راستے سے تعبیر کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ لِي فِي سَعَادَةِ الْآخِرَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَكَفِّ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى۔ میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، کھل کر میرے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ آخرت کی سعادت مندی کی طمع کرنا میرے لیے تقوی، پرہیزگاری کو اپنانے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے بغیر ناممکن ہے۔ ظہر یظہر، ظہور ظاہر ہونا، ظہر عندی انہو، یہ انہو کے بعد پورا جملہ یہ ظہر کا فاعل بنے گا۔ مطمع یہ طمع، یطمع سے مصدر میمی ہے، لالچ، تمنا، خواہش، تو لائے نفی جنس ہے۔
تقوی پرہیزگاری خوف خدا پہلے اس کی تحقیق گزر چکی ہے، اور اسی پر عطف ہے کف النفس عن الہوى۔ کف یہ کف یکف باب نصر کا مصدر ہے، روکنا۔ ہوا خواہشات کو کہا جاتا ہے، جمع اہواء۔ تو تقوی اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکے بغیر آخرت کی سعادت مندی اور سرخ روئی کی تمنا اور لالچ کرنا یہ ناممکن ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ رَأْسَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَطْعُ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا بِالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِقْبَالِ بِكُنْهِ الْهِمَّةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ اور اس سب کی بنیاد اور اس سب کا ما حصل اور اصل اور سرچشمہ دل کے تعلق کو دنیا سے کاٹنا ہے، دنیا سے دل کے تعلق کو کاٹنا ہے، منقطع کرنا ہے۔ دار الغرور دھوکے کے گھر، دنیا سے دوری اختیار کرنے، دار الخلود آخرت اور جنت کی طرف متوجہ ہونے، والاقبال بکنہ الہمت علی اللہ اور پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور بڑھنے کے ذریعے۔ رأس سر کو بھی کہا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی اصل بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں تقوی، پرہیزگاری وغیرہ، اس سب کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ قطع علاقۃ القلب، دل کے تعلق کو کاٹا جائے، منقطع کیا جائے۔ علاقۃ ان کی جمع علائق، تعلقات، عن الدنیا دنیا سے دل کے تعلق کو منقطع کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ بالتجافی عن دار الغرور، دار غرور یعنی دھوکے کا گھر، غر یغر غرور، غائن کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے دھوکے کے معنی میں، اور غرور غائن کے فتحہ کے ساتھ صیغہ صفت ہے بہت بڑا دھوکے باز۔ تجافی یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تجافا یتجافا تجافین باب تفاعل سے الگ ہونا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں۔ اور جافا یجافی مجافات، اس کے معنی بھی الگ کرنا، مجرد میں جفا یجفو جفاءً، اسی سے جافی الگ تھلگ ہونے والے کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غلو کرنے والا جو بہت زیادہ کسی چیز میں مبالغہ کرے، اور ایک جفا کرنے والا ہوتا ہے جو بالکل اس سے بے رخی اختیار کرے، اس سے الگ ہو۔ تو صحیح جو طریقہ ہوتا ہے بین الغلو والجفا، غلو اور جفا کے درمیان اعتدال کا طریقہ اور راستہ ہوتا ہے۔ انابت یا انابہ ینیب، انابت باب فعال کا مصدر ہے، متوجہ ہونا، رجوع کرنا۔ خلود خلد یخلد کا مصدر ہے، دار الخلود ہمیشہ کا گھر یعنی جنت۔ اقبال متوجہ ہونا، بڑھنا، رخ کرنا۔ کنہ کسی بھی چیز کی حقیقت، اصل کو کہا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی کنہ، اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی طریقے سے تمام کے معنی بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے عارف ہو کنہ المعرفہ، میں اس کو پوری طرح جانتا ہوں۔ عارف ہو کنہ المعرفہ، میں اس چیز کو پوری طرح اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور کسی چیز کی حقیقت کے نہ جاننے کا جو انکار کیا جاتا ہے، لا عارف کنہ، میں اس کی حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہمت ان کی جمع ہمم، ہمت حوصلے کو کہا جاتا ہے۔ اقبلہ کا صلہ علی آتا ہے، اقبل علی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْهَرَبِ عَنِ الشَّوَاغِلِ وَالْعَلَائِقِ، اور یہ سب مکمل نہیں ہو سکتا، یہ سب پورا نہیں ہو سکتا مگر جاہ و مال سے اعراض کرنے اور مشغولیات و تعلقات سے بھاگنے کے ذریعے۔
تم یتم تمام پورا ہونا، تو ان ذالک کا مشار الیہ المذکور ما قبلہ، یعنی ما قبل میں جو مذکور ہوا، تقوی کا حصول، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا، دنیا سے دل کے تعلق کو منقطع کرنا، یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں ہے، اس وقت تک یہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک جاہ و مال سے اعراض نہ کیا جائے۔ اعراض منہ پھیر لینا، جاہ مقام و مرتبے کو کہا جاتا ہے، جاہ عریض بڑا مقام و مرتبہ۔ ہرب یہرب ہروب سے ہے بھاگنا، الہرب بھاگنا۔ عن الشواغل، شاغل کی جمع ہے شغلہ، یشغل مشغول کرنے والی چیزیں، مشغولیات۔ علائق جیسے کہ اوپر گزرا، علاقۃ کی جمع تعلقات۔ علاقہ عین کے فتحہ کے ساتھ یہ معنویات میں استعمال ہوتا ہے، بینہما علاقۃ ودیہ، ان کے مابین محبت اور مودت کے تعلقات ہیں۔ اور علاقہ بالکسر یہ حسیات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ فلاں علاقے کا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت کا ایک پیراگراف ہے، جس میں حضرت رحمہ اللہ نے اپنے تجربات، اپنے مکاشفات اور ریاضات کا ما حصل بیان فرمایا ہے کہ یہ اتنے جو مجاہدات کیے اور ریاضتیں کی اور ادھر سے ادھر اسفار کیے، تنہائیوں میں غور و فکر کیا، تو ان سب کے نتیجے میں میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر میں آخرت کی سرخروئی، سعادت مندی اور کامیابی حاصل کرنے کا متمنی ہوں تو مجھے ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ آگے مزید احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ تدریس و تعلیم کے جو سلسلے میں وہاں پر لگا ہوا تھا، تو میں نے سب پر غور کیا کہ ان سب میں میرا مقصد اور میری نیت کیا ہے، تو سب میں کچھ نہ کچھ نیت میں بگاڑ اور فساد معلوم ہوا۔ آگے چل کے حضرت واضح فرمائیں گے کہ اگر ان سب چیزوں کو میں ترک نہ کروں گا، اپنی نیت اور اپنے قلبی ارادات اور جذبات کو درست نہیں کروں گا تو تباہی اور ہلاکت کے میدانے پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ ان ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آج اتنا ہی، مزید انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔